ادھر آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام محرم ہیں، نواس رسول حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کی یاد پوری دنیا میں بھرپور شان و شوقت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یزیدیت کے خلاف، یزیدی نظریے کے خلاف، یزیدی کردار کے خلاف پوری دنیا میں، اور اس کے ظلم کے خلاف جو کربلا میں آل رسول پہ، رسول کی اولاد پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پہ جو ظلم کیا ہے، حقیقت میں وہ اسلام کے خلاف ظلم ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف، وہ امت کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف انزجار، نفرت اور صدائے احتجاج پوری دنیا میں بلند ہے، اور ہر جگہ لبیک یا حسین، حسینی پرچم سر بلند ہیں۔ یزیدیت مرد آباد ہے، اور الحمدللہ 1400 سال سے امت مسلمہ نے نواس رسول کی یاد منا کر، کربلا کی یاد منا کر، کربلا کے شہداء کی یاد منا کر یزیدیت کو اس طرح بے نقاب کیا ہے۔ الحمدللہ آج دنیا میں یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن حسینی پرچم پوری دنیا میں لہرا رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام کی یاد جو دنیا میں منائی جاتی ہے، اس سے آج امت مسلمہ بھی سربلند ہے، اسلام کے پرچم بھی سربلند ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا سب سے بڑا مقصد احیاء اسلام ہے۔ جس اسلام کو یزید تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتا تھا، اس کے صراط مستقیم کو منحرف کرنا چاہتا تھا، اس کے مقابلے میں نواس رسول، علی الزہرا کے لخت جگر امام حسین نے جہاں اپنی قربانی دی، وہاں اپنے یار و انصار کی قربانی دی، اپنے اہل بیت کی قربانی دی، اپنے 18 سالہ جوان قربان کیے، اپنے معصوم اصغر 6 ماہ کے قربان کیے، اور اس سے بڑھ کر رسول زادیوں نے اپنے پردے قربان کیے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے دنیا میں کہ اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر، حق کو بلند کرنے کی خاطر، حق کو زندہ رکھنے کی خاطر انسان اپنی اولاد بھی قربان کرے، اپنی بہنوں کی چادریں بھی قربان کرے۔ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام نواس رسول کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دنیا پوری میں جو بھی حسین حسین کر کے نواس رسول کی یاد منا رہے ہیں، کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے وہ کربلا کے مشن سے متفق ہیں، وہ کربلا کے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جذبے جو حسینیت کے حوالے سے ہیں اسی طرح جوان رہیں گے، اسلام کا پرچم بھی سر بلند رہے گا۔ ہم ان تمام عزاداروں کو پوری دنیا میں، پورے ملک میں، پاکستان میں جہاں جہاں بھی منائے جا رہے ہیں یہ یاد امام حسین کی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لبیک لبیک یا حسین یا حسین، لبیک لبیک یا حسین یا حسین، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے صرف اسلام پہ احسان نہیں کیا، آج دنیا کا ہر مظلوم، آج دنیا کا ہر ستم دیدہ، آج دنیا کا ہر انسان یا ہر قوم جو ستم کا شکار ہیں، جو سامراجی اور شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ بھی امام حسین کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ظلم و جبر کے خلاف، اس ستم گری کے ماحول کے خلاف وہ حسین کے پرچم کو سامنے رکھ کے اپنا جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہاں میں کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آج کا کربلا دیکھیں، ہر دور میں کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جس نے بھی رول ماڈل کربلا کو بنایا، فتح اس کا مقدر ہے۔ میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، میں اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ نے حسین کا رستہ اپنایا، آپ آج کے دور ہندو کے خلاف، بھارت کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں،
یقیناً آپ کی فتح ہوگی۔ فلسطینی بھائیوں کو، ان مظلوموں کو، ان ماؤں اور بہنوں کو پیغام دیتا ہوں، آپ حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے آج کے دور کی یزیدیت، یہ یہودی ہیں، یہ اسرائیل ہے، انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہوگی، فتح و نصرت آپ کے قدم چومے گی۔ جو بھی حسین کے راستے پہ چلے اسے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا آگے 1400 سال سے یہ آزاداری جاری و ساری ہے۔ اور یہاں میں عرض کروں کہ امام حسین چونکہ جہاں اسلام کو بچایا، وہاں انسانی اقدار کو بچایا، جہاں محسن اسلام ہیں وہاں محسن انسانیت بھی ہیں، تو آج پوری دنیا میں صرف یہ نہیں کوئی ایک مسلک یاد بنا رہا ہے، ہر مسلک کے پیروکار امام حسین کو اپنی حریت کا علم بردار سمجھتے ہیں، اور امام حسین کسی ایک مسلک کی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، شاید ہماری ملکیت ہے، نہیں، امام حسین امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، امام حسین اسلام کا سرمایہ ہے۔ آج عاشور کے دنوں میں جہاں شیعہ یہ ماتمی جلوس نکال رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، وہاں میرے اہل سنت بھائی، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ دیوبندی ہوں، خواہ اہل حدیث ہوں، سب حسین کی یاد اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے مراسم برگزار کر رہے ہیں۔ عاشور کے دن میں ہر مسجد میں حسین کی یاد کیوں نہ منائی جائے؟ حسین نواسہ رسول ہے، حسین علی و زہرا کا لخت جگر ہے، حسین نے اسلام کے لیے یہ قیام کیا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ جہاں یہ صورتحال ہو وہاں نواسہ رسول پہ بھی واجب ہے کہ جتنی قیمتی ہے جان حسین کی، نواسہ رسول ہے لیکن وہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لذا میرے عزیزو، آپ کے توسط سے، آپ کی میڈیا کے توسط سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں، آپ کے ذریعے پیغام پوری دنیا میں اور پاکستان کی عوام کو دیتا ہوں کہ دیکھیں امام حسین نے جو کردار ادا کیا اس کو ہم سب مل کر آگے بڑھائیں گے تو کامیابی ہوگی۔ یہاں ایک نکتہ اور عرض کروں، کہیں بھی خیال رکھنا، کسی بھی مسلک کے علماء، واعظین، ذاکرین، ماتمدار، نوحہ خان، ماتمی سنگتیں، یہ سارے جو ہیں آج جہاں جہاں مراسم کر رہے ہیں، سنی ہیں یا شیعہ ہیں، خیال کرنا یہ وطن بڑا عزیز ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، ایسی گفتگو ہو جس میں وطن کے استحکام کو نقصان ہو، جس میں وطن کے امن و امان کو نقصان ہو۔ اس ملک کو ہم نے مل کر امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہم نے اگر اپنے سٹیجوں پہ وہ سنی کے خلاف بول رہا ہے، وہ شیعہ خلاف بول رہا ہے، دوسرے مسلکوں کی توہین ہو یا دوسرے مسلک کے مقدسات کی توہین ہو، میں واضح طور پر اسے کنڈم کروں گا۔ ہماری طرف سے قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ ساجد نقوی صاحب کی طرف سے پیغام ہے کہ جہاں جہاں بھی مقررین، جہاں بھی مجالس پڑھنے والے، جہاں بھی علماء پڑھ رہے ہیں، وہ محبت کا پیغام عام کریں، وہ اتحاد و وحدت کے پیغام کو عام کریں، وہ بھائی چارہ اور امت کو جوڑنے کا کام کریں۔ امت کو میں انتشار ڈالنا، فرقہ واریت پھیلانے سے نقصان ہوگا امت کا بھی اور اس ملک کا بھی۔ اور آج خطے کے حالات آپ جانتے ہیں، آج دنیا میں جو حالات ہیں، امت خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اگر ہم اپنے صفوں میں انتشار ڈالیں گے تو ہمارا دشمن اس سے خوش ہوگا۔ ہمیں رحماء بینہم واشداء علی الکفار کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم حضور اکرم کے ساتھی ہیں، قیامت تک آنے والا مسلمان حضور اکرم کا ساتھی ہے۔ ہمیں ایسا مشن آگے بڑھانا ہوگا کہ ہم سے حضور اکرم بھی خوش ہوں، اللہ کی ذات بھی خوش ہو۔ میں یہ اتحاد و وحدت کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ اور ایک نکتہ میں عرض کروں کہ آزاداری یا امام حسین کی یاد کوئی بھی منائے، کہیں بھی منائے، یا کوئی بھی مسلک اپنے عقیدے کے مطابق پروگرام کرے، آئین کی آرٹیکل نمبر 20 میں اسے کھلی اجازت ہے۔ آئین اجازت نہیں دیتا کہ ان پروگرام پہ کوئی قدغن لگائیں، کوئی پابندی لگائیں۔ میں عزاداری کے حوالے سے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا، تمام عزاداروں کو ہر جگہ امام حسین کی یاد منائیں، ہر جگہ حسین حسین کریں۔ یہ ہماری عبادت ہے، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم حسین حسین کرنا اور عزاداری منانا عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہدف ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، عزاداری کسی کے خلاف نہیں ہے، عزاداری کا مقصد وہی ہے جو قیام کربلا میں امام حسین کا مقصد تھا۔ میں یہاں پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ اور خصوصاً وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب،
ہم نے محرم میں بار بار آپ کو متوجہ کیا کہ آپ کی انتظامیہ کے لوگ اب مجالس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جلوسوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، عزاداری میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھنا، حسینیت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو یزید اور یزید کے ساتھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے تعاون کرنے والوں کو حسینی کہتے ہیں۔ بزدار صاحب، آپ حسینی بنیں، اپنی انتظامیہ کو سنبھالیں اور انہیں کہیں کہ عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ہم پرامن ہیں، ہمیں حسین کا دکھ ہے، ہم نے یزیدیت خلاف احتجاج کرنا ہے۔ ہمارا حکومت سے یا کسی اور مسلک یا کسی اور طبقے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن حسین حسین کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے بتائیں انصاف سے، چار دیواری کے اندر یہاں پاکستان میں مجرے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ فحاشی کے پروگرام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ڈانس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ مختلف پروگرام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ مجھے بتائیں، کہیں روکا پولیس نے کہ یہ نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ حسین حسین کرنے سے روکتے ہیں۔ اور میں ایک نکتے کی وضاحت کر دوں کہ ہم کبھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ جہاں پروگرام اشتعال دلانے والا ہو، جہاں دوسرے مسلک کے مقدسات کی توہین ہو، وہاں ہم اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پروگرام ہو۔ ہم خود انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن جہاں مثبت پروگرام ہو، جہاں اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہو، جہاں حسین کا ذکر کیا جا رہا ہو، جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جا رہا ہو، جہاں اسلام کی سربلندی کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں کربلا کے شہداء کی یاد منائی جا رہی، ہماری عقیدتوں کا مسئلہ ہے، میں یہاں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ عزاداری کے راستے میں رکاوٹ تشیع کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہم برداشت نہیں کریں گے۔ خصوصاً پنجاب کی انتظامیہ، ایس ایچ او جاتا ہے، توجہ رکھنا، میرے بھائی ہیں میڈیا کے، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایس ایچ او جاتا ہے، جا کے روکتا ہے کہ آپ مجلس نہیں کرا سکتے۔ یار، چار دیواری کے اندر ہر پروگرام ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارے نہ باہر کا سپیکر لگاتے ہیں، نہ کسی خلاف بات کرتے ہیں، نہ اشتعال دلاتے ہیں، نہ کوئی اور خلاف قانون کام کرتے ہیں۔ پھر ایس ایچ او کا کیا حق حاصل ہے اسے آگے وہ جا کر کہے کہ آپ ذکر حسین نہیں کر سکتے؟ میں متوجہ کر رہا ہوں جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، بعض عناصر پولیس میں پنجاب میں ایسے ہیں جو شاید صاحب کا ذہن رکھتے ہیں، اور وہ یہ حرکت کر کے آپ کے اور ہمارے درمیان خلا ایجاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حکومت خلاف۔ یہ کروڑوں عزادار جو پورے ملک میں نکلے ہوئے ہیں، ان کو آپ سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں۔ خیال کریں، کہیں اگر یہ کروڑوں لوگ آپ سے بدگمان ہو گئے تو کبھی بھی آپ دوبارہ برسر اقتدار نہیں آ سکیں گے۔ لذا نوٹس نے اپنی پنجاب حکومت کا اپنے بٹھائے ہوئے پتنی کہاں سے اٹھا کر لائے عثمان بزدار صاحب کو متوجہ کریں کہ عزاداری کے راستے میں رخنہ اندازی نہ کرے، نہ اس کی انتظامیہ کرے، ورنہ ظاہر ہے ہم نے کہا ہے، ہم آج شام شاید پھر اعلان کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں اگر کرو گے تو ہم کہیں بھی عاشورہ کے جلوسوں کو روک سکتے ہیں اور دھرنوں میں چینج کر سکتے ہیں۔ اور ہم تحریک انصاف سے یہ چاہیں گے کہ اگر آپ کو 3 مہینے حکومت حاصل کرنے کے لیے دھرنوں کی اجازت ہے اور وہ قانون کے مطابق ہے، تو مجھے اپنی عبادت کو بچانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے، حسین حسین کرنے کی راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مجھے اجازت ہے کہ میں لاکھوں کے جلوسوں کو روڈ پہ روک دوں اور کہوں جب تک تم نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرو گے میں نہیں آگے چلاؤں گا۔ لذا ہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک اور نقطے کی وضاحت، مجھے بتائیں، ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اور محرم جیسے حساس ایام میں یہ انتظامات سنبھالنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان عزاداروں کو کس کی ذمہ داری ہے؟ یا مرکز میں وزیر داخلہ ہے یا صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہیں؟ ہم دونوں کو متوجہ کر چکے ہیں۔ شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ چند مرتبہ رابطہ ہوا اور آپ کو کہا کہ یہ جو عزاداری میں مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں آپ اس کا نوٹس لیں۔ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے وزیر داخلہ ہیں، آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ نے ایک رابطہ نہیں کیا، آپ نے ایک ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور اسی طرح عثمان بزدار صاحب، آپ کے صوبے میں مشکلات ہیں، باقی صوبوں میں بہتر ہیں حالات، آپ نے بھی کوئی انتقال جس وقت مزاج بن چکا ہے حکمرانوں کا کہ جب تک احتجاج نہ ہو، جب تک روڈ بلاک نہ ہو، جب تک دھرنے نہ ہو، اس وقت تک آپ کے قانون پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کل جب کہیں دھرنا ہوگا پھر آپ رابطہ کریں گے تو میں بھی پھر آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔
قائد ملت جعفریہ نے ان حالات کو سنبھالنے کے لیے پورے ملک میں آزاداری کو جاری رکھنے کے لیے، اتحاد و وحدت قائم کرنے کے لیے، اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے ایک مرکزی محرم الحرام کمیٹی بنائی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا سربراہ ہوں۔ پورے ملک میں ہمارے دوست اس کمیٹی کے ممبران آج لگے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمیں رپورٹیں دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو رپورٹیں پنجاب سے آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو سنبھالو، محرم کے ایام ہوں، سفر کے ایام ہوں، پورا سال جو مجالس ہوتی ہیں ان میں کسی قسم کی قدغن، محدودیت، رکاوٹ، کوئی سازش، کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آخر میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، آزاداری میری شاہرگ حیات ہے۔ اس آزاداری کے لیے اگر حسین کا جوان علی اصغر اپنے جسم کے ٹکڑے کرا سکتا ہے، غازی عباس اپنے بازو قربان کر سکتا ہے اور قلم کرا سکتا ہے، میری حیثیت کوئی نہیں، میں اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنا سر بھی قلم کراؤں گا، لیکن آزاداری کو روکنے نہیں دوں گا۔ اور ایک جملہ عرض کروں کہ شاید کسی ذہن میں ہوگی یہ محدودیتیں، رکاوٹیں، شاید گھبرا جائیں گے۔ آپ نے دیکھا جہاں دھماکے ہوئے جلوسوں میں 100 شہید گرے حسینی، اگلے سال اس سے 4 برابر جلوس تھا۔ یہ مزاج ہے حسینیت کا کہ جہاں رکاوٹیں ہیں زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ بنی امیہ بنی عباس کے دور میں رکاوٹیں ہیں، نہیں رکے، آج بھی نہیں رکیں گے۔ اس بھول میں اگر ہو تو چھوڑ دو یہ بھول، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو۔ یہ آپ کے پاکستان کے محب وطن شہری ہیں، آج تک ہم نہ دہشت گردی ملوث ہیں، نہ اسلحے کے ساتھ کوئی جدوجہد کی ہے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اگر نے آزاداری کو محدود کیا تو ہمارا احتجاج وہ ہوگا آگے، پھر جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے وہ ختم نہیں ہوگا۔ خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ میڈیا والے انشاءاللہ یہ اچھا پیغام پہنچا سکیں، ہمارے اور حکمرانوں کے درمیان اچھا وسیلہ بن سکیں۔ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، وسیلہ بن سکے، اور یہ ہماری یہ آواز، مظلوموں کی یہ آواز، آزاداروں کی یہ آواز، حسینیوں کی یہ آواز حکمرانی کے کانوں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس کوئی سوال ہو تو دوست کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔